ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ۔ معزز ناظرین، سود کی ایک چھپی ہوئی قسم ہم آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگے ہیں۔ یقیناً ہمارے معاشرے کے اندر سودی نظام جو ہے وہ انتہائی زیادہ ہے۔ تو سود کی تقریباً 70 سے زیادہ قسمیں ہیں، جن کے مختلف نام دے کر انہیں لوگوں کو کھلایا جاتا ہے، لوگوں تک پہنچایا جاتا ہے۔ تو سود کی ایک قسم اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ذکر ہے، وہ ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، اور پھر اس سود کی قسم کو جائز جہاں کیا گیا ہے وہ بھی آپ کو ہم بتاتے ہیں۔ یقیناً ہمیں اپنی اصلاح کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ جو ہم نے آیت پہلی ویڈیو کے اندر تلاوت کی تھی، کیونکہ حرام اور حلال کی معیار اور اس کی پہچان کو جاننا بھی بہت ضروری ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام مجید کے اندر یہاں تک ہمیں کہا ہے کہ یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات واعملوا صالحا۔ تو یعنی اے لوگو، وہ پاکیزہ چیزیں کھاؤ جو ہم نے تم کو عطا کی ہیں، اور اے ایمان والو، پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور اس کے بعد جو ہے وہ نیک عمل کرو۔ معنی نیک عمل کے لیے انسان کا حلال کھانا اس کے قبولیت کے لیے ایک شرط ہوتا ہے۔ لہذا یہ سود کی ایک قسم ہے جو کہ کیونکہ سود ایک حرام کام ہے، اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے ہمیں توفیق مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس مرض سے اور اس لعنتی عمل سے محفوظ رکھے۔ آئیے ہم آپ کو لے کے چلتے ہیں اللہ کے پیغمبر کی اس حدیث کی طرف، جس میں اس سود کی اس قسم کی جو ہے وہ نشاندہی کی گئی ہے۔ معاشرے کے اندر کاروباری حضرات جو ہیں وہ اکثر اس سود کے اندر جو ہے وہ پائے جاتے ہیں۔ آپ اس حدیث سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ سود ہمارے معاشرے میں کس طرح رس گیا ہے اور کس طرح بچ گیا ہے، پورا اس رس بچ جو کہتے ہیں، پورا پک گیا ہے ہمارے معاشرے کے اندر۔ آئیے حدیث کی طرف آپ کو لے کے چلتے ہیں۔ سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ حدیث کے راوی ہیں۔ صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ صحابی رسول کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سونے کے بدلے سونا، کھجور، چاندی کے بدلے چاندی، کھجور کے بدلے کھجور، جو کے بدلے جو، اور نمک کے بدلے نمک، ان سب کی کا لین دین برابری کے ساتھ کرنا جائز ہے۔ یعنی اگر آپ نے سونا کسی کو 1 تولہ دیا ہے تو سامنے والا بھی 1 تولہ ہی دے گا۔ آپ نے 21 گریڈ دیا ہے، وہ بھی 21 گریڈ دے گا۔ اور ہاتھوں ہاتھ، اللہ کے پیغمبر کے حدیث کے الفاظ ہیں کہ ہاتھوں ہاتھ ان چیزوں کا لین دین کرنا جائز ہے۔ اب اس حدیث کے اندر مطلب یہ ہے کہ 1 تولہ سونا اگر آپ کسی کو دے رہے ہیں 21 گریڈ کا ہے، تو آپ جو ہے اس سے وہ لیں گے، وہ بھی 21 گریڈ کا ہی ہوگا، 1 تولہ ہی ہوگا، برابر ہی ہوگا۔ سونا بھی اسی طرح، اور کھجور بھی اسی طرح، اور جو بھی اسی طرح، اور نمک بھی اسی طرح، یعنی برابری کے ساتھ، اور کوالٹی بھی ایک ہی ہونی چاہیے۔ پھر ہاتھوں ہاتھ ان کا لین دین کرنا جائز ہے۔ یہ تو ہے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث۔ اب ہدایہ کے اندر فقہ کی کتاب ہے، اس سود کی جو اس حدیث کے اندر ایک خدشہ ہے
جس کا یعنی اللہ کے پیغمبر منع فرما رہے ہیں. مطلب کوئی شخص ایسا نہ کرے کہ اگر کسی کو سونا دے رہا ہے 1 تولہ 21 گریڈ کا اور اس سے لے رہا ہے سونا وہ ہے 18 گریڈ کا یا دے رہا ہے اس کو 18 گریڈ کا، اس طرح کم اور پیش نہیں ہونا چاہیے. ایک ہی چیز ہونی چاہیے، وزن میں بھی برابر ہونا چاہیے، گریڈ میں بھی برابر ہونا چاہیے. اب ہدایہ کے اندر آپ اندازہ لگائیں کہ مثال کس کی دی گئی ہے؟ انڈوں کی. ہدایہ کے اندر انڈوں کی مثال دی گئی ہے کہ 1 انڈے کے بدلے آپ 2 انڈے لے سکتے ہیں اور دے بھی سکتے ہیں. 1 انڈے کے بدلے آپ کے پاس انڈا ہے، اس انڈے کے بدلے آپ 2 انڈے کسی کو لے بھی سکتے ہیں اور کسی کو دے بھی سکتے ہیں. یہ پیچھے حدیث کے اندر آپ نے سنا کہ برابر ہونا چاہیے، وزن اور چیز بھی برابر ہونا چاہیے، چیز بھی ایک جیسے ہونی چاہیے اور ہاتھوں ہاتھ اس کا لین دین ہونا چاہیے. اللہ کے پیغمبر نے مثالیں بھی دی. یہاں پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ 1 انڈے کے بدلے آپ 2 انڈے لے سکتے ہیں، دے بھی سکتے ہیں. اسی طرح 1 کھجور کے بدلے 2 کھجور لے بھی سکتے ہیں، دے بھی سکتے ہیں. یہ جائز ہے. معنی ہدایہ کے اندر سود کے اس قسم کو، اس نظام کو جائز قرار دیا گیا ہے. اور یہ جو ہے پھر اس پر عمل کرنا ہمارے اعمال کی بربادی کا ایک سبب ہے، جس کا کلام مجید کی آیت ہم نے جو آپ کی خدمت میں پچھلی ویڈیو میں پیش کی تھی کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم. اے ایمان والو اطاعت کرو اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول کی. ولا تبطلوا اعمالکم، اپنے اعمال کو ضائع نہیں کرو. معنی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی، اب اگر ہم علم ہمیں ہونے کے بعد بھی اللہ اور اس کے رسول کی ہم اگر نافرمانی کر رہے ہیں اس عمل میں، تو پھر یقیناً ہم وہ کام کر رہے ہیں، وہ عمل کر رہے ہیں جس عمل کی وجہ سے ہمارے اعمال ضائع ہو جائیں گے. جہاں ہمیں کلام مجید نے منع فرمایا ہے کہ ایسے اعمال نہ کریں، یعنی اطاعت کریں کس کی؟ اللہ کی اور اس کے رسول کی. ان کی نافرمانی کر کے اپنے اعمال کو ضائع نہ کریں. معاشرے کے اندر اگر دیکھیں اکثر کاروباری نظام اسی پر مبنی ہے، اسی سود پر قائم ہے. اسی لیے ہماری کاروباری نظام کے اندر کوئی برکت نہیں ہے، ہماری معیشت تباہ ہے. اس کی وجہ ساری یہی ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم چھوٹے طبقے جو کاروباری نظام ہے، جو چھوٹے طبقے کے جو لوگ ہیں، وہ اس چیز کا خیال نہیں کرتے. صرف کاروبار کرنا نہیں ہوتا، لیکن اسلامی شریعت کے مطابق اس کے اصول و قواعد و ضوابط تجارت کے ہوتے ہیں، ان کو بھی سامنے رکھنا ضروری ہوتا ہے. تو لہذا ہم اپنے کاروبار کے اندر جھانک کر دیکھیں کہ کہیں ہم سود کی اس قسم کے اندر ملوث تو نہیں ہیں جس سے اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام منع فرما رہے ہیں. اس حدیث کے اندر حدیث آپ نے سن لی ہے کہ اس قسم کی جو بھی لین دین ہے وہ جو ہے وہ صحیح نہیں ہے. اس حدیث سے بطور اشارہ یہ چیز ملتی ہے کہ کمی اور پیشی کے ساتھ کوئی بھی چیز لینا اور دینا جائز نہیں ہے. جبکہ اس حدیث کے سامنے فقہ کی کتاب ہدایہ، جو ہدایہ والے ہیں انہوں نے، صاحب ہدایہ نے، انہوں نے یہ چیز ذکر کی ہے کمی اور پیشی کے ساتھ کاروبار کرنا جائز ہے. اور یہی چیز ہمارے معاشرے نے ان فقہی کتابوں سے اٹھا کر اس پہ عمل کرنا شروع کیا، جبکہ اللہ کے پیغمبر کی حدیث جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ کمی اور پیشی کے ساتھ کسی چیز کا کاروبار کرنا جائز نہیں ہے، اس کو چھوڑ دیا. معنی ہم ان اعمال کو کرنا پسند فرما رہے ہیں جن اعمال کے اندر جن اعمال کے کرنے کی وجہ سے، جن اعمال کے اندر ہمارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی نافرمانی ہو رہی ہے، اور اسی نافرمانی کی وجہ سے ہمارے عمل بھی ضائع ہو رہے ہیں. اللہ تعالی ہمیں اپنی کاروبار پر نظر ثانی اور اس کے اصول اور قواعد و ضوابط کو سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.